Kindly subscribe my channel. اور یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمت اور یہ عظیم انعام اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں انسانیت کو عطا کیا ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر 4 ایسے شاندار کمالات ظاہر ہوئے ہیں، 4 ایسے عظیم الشان واقعے ظاہر ہوئے ہیں کہ جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں، وہ کمال اور شان کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے جو اس مہینے، اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی وہ 4 واقعات ظاہر فرمائے۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پھر آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ملی۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پھر آپ کی دنیا سے آخر تک رحلت ہوئی، اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ کیونکہ 4 عظیم الشان واقعات کائنات کے جو رونما ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں ظاہر فرمائے۔ آپ کی رحلت، آپ کی گویا کہ ولادت اور آپ کی ہجرت اور آپ کی اسی طریقے سے جو ہے وہ گویا کہ آپ کی جو ہے ساری کی ساری نبوت، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اسی مہینے کے اندر ظاہر فرمائی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو گویا کہ یہ آپ کے جمال کو انسانوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ ولادت ہوئی، آپ کا جمال انسانوں نے دیکھا۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، آپ کا کمال انسانیت نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا تو آپ کا نوال انسانیت نے دیکھا، اور جب رحلت ہوئی تو پھر آپ کے غلاموں کا کمال انسانوں نے دیکھا۔ اسے علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں 4 ولادتیں ہوئی ہیں، 4 ولادت۔ پہلی ولادت جسمانی، دوسری ولادت روحانی، تیسری ولادت احسانی، اور چوتھی ولادت فیضانی۔ ولادت جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گویا کہ محمد بن عبداللہ دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے، اور محمد بن عبداللہ ولادت جسمانی چونکہ ہوئی ہے، یہ ولادت جسمانی سے کو دیکھ کر انسانوں نے آپ کے حسن و جمال کو پہچانا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا حسین جمیل بنایا ہے۔ اور ایسا حسن و جمال کے صحابہ خود فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور چاند کی تابانی دیکھتے تھے، 14ویں کے چاند کو دیکھ کر فیصلہ یہ کرتے تھے کہ 14ویں کا چاند رسول اللہ کے چہرہ انور کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرہ انور پر ہم غور سے جب دیکھتے تھے، بس دیکھتے چلے جاتے تھے، نگاہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی تھی، خیرہ ہو جاتی تھی، لیکن آپ کے چہرہ انور کی خوبصورتی تابانی بڑھتی رہتی تھی۔ آپ کو اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا تھا، کیونکہ جمال کسے کہتے ہیں؟ جمال اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی خوبصورتی جب دیکھتا جائے آدمی، اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی، انسان کا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے، ایسا جمال۔ اور اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ تمام صحابہ نے نظر بھر کے رسول اللہ کو نہیں دیکھا کبھی۔ چند مخصوص صحابہ جو ان کو یہ تاب اور جرت تھی کہ آپ کے چہرہ انور کو نظر بھر کے دیکھا ہے، کیونکہ آپ کے چہرے پر وہ معصومیت، آپ کے چہرے پر وہ تجلیات الہی کے انوارات، آپ کے چہرے پر وہ جلال اور جمال تھا کہ ہر ایک کی نگاہ آپ کے چہرے پر ٹکتی نہیں تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد نگاہ جھک جاتی تھی۔ ایسا حسن و جمال۔ اور صحابی فرماتے جب ہم دیکھتے تو دیکھتے چلے جاتے تھے، ہماری آنکھیں تھک جاتی تھی لیکن رسول اللہ کے چہرے کا حسن نہیں ختم ہوتا تھا۔ اس قدر خوبصورتی اللہ نے عطا کی، آپ کے جسم کے ایک ایک سراپے میں ایسا حسن و جمال عطا کیا، فرمایا اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ حسان بن ثابت جیسے صحابی دیکھ کر پکار اٹھے، وہ آسن تب فرمایا کہ وَلَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے محمد آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا نہیں۔ خلقت مبرم من کل عیب، اور آپ کو عیبوں سے ایسا پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے خود پیدا ہونا چاہا۔ ایسا حسن و جمال آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا کیا تھا۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر صحابہ کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کے آپ کی طرف دوڑے اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، شکایت کرنے آئے تھے اپنی بھوک کی، چہرہ انور کو دیکھا تو بھوک مٹ گئی۔ اس نے فرمایا کہ سبحان بولو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب،
بس ایک بات تھی میں کہنے آیا تھا، لیکن آپ کے چہرے انور کی تر و تازگی اور خوبصورتی تجلیات الہی کا نزول دیکھا ہے، میری بھوک مٹ گئی۔ صحابہ کی یہ حالت، ایسا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی عطا کیا۔ تو گویا کہ ربیع الاول کے مہینے میں محمد بن عبداللہ بن کے پیدا ہوئے اور دنیا نے آپ کا جمال دیکھا، پھر عین 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی، وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس وقت انسانیت پھر آپ کا کمال دیکھا۔ گویا کہ دوسری ولادت روحانی ہوئی، آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد ظاہر نبوت جب ملی ہے، آپ کا کمال دنیا کے سامنے آیا، آپ کے معجزات دنیا نے دیکھے۔ ایک انگلی کے اشارے سے آسمان کے چاند نے تابعداری کی، ٹکڑے ہو کر ایک طرف ہو گیا، انگلیوں سے گویا کہ پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ آپ نے کسی جگہ نگاہ ڈال دی، وہاں انوارات پیدا ہونے لگے۔ یہ آپ کی شان، گویا کہ روحانیت کے کمالات اور معجزات آپ کے ظاہر ہونے لگے۔ اور پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا، آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ گویا کہ ولادت احسانی، اسے ہجرت جب ہوئی ہے، ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین و شریعت کی تفصیلات آپ کو عطا کی، عبادات کی تفصیلات آپ کو عطا کی، گویا کہ شب و روز جینے کے احکام آپ کو نازل کیے۔ گویا کہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ پوری تفصیلی احکام آپ کو جب مدینے کے عطا کر دیے، کیونکہ ہجرت یہ گویا کہ ولادت احسانی ہوئی اور آپ کے ذریعے شریعت ملی تاکہ قیامت تک آنے والی انسان اس پر عمل کر سکے۔ تو گویا کہ یہ ولادت احسانی۔ اس کے بعد چوتھی ولادت فیضانی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے آپ نے جب رحلت فرمائی تو آپ کے غلاموں کا کمال ظاہر ہوا، کیونکہ جب تک آپ تھے، کیونکہ آفتاب جب تک روشن رہتا ہے، آپ جانتے ہیں ستارے ٹمٹماتے بھی نہیں بلکہ چھپ جاتے ہیں، ستاروں کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ آفتاب سامنے ہے، سورج اور چاند کی روشنی پھوٹتی نہیں ہے۔ لیکن جب سورج پردے میں چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اب ستارے پھوٹتے ہیں اور جگمگاتے ہیں، جھلملاتے ہیں، اپنی روشنی سے لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگ اس روشنی کے اندر اپنے راستے متعین کر کے منزلوں کو پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ جب تک تھے، صحابہ کے کمال دبے رہے، وہ بالکل سورج کے سامنے اٹھ نہیں سکے۔ جیسے رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں، جن صحابہ پر 23 سال رسول اللہ نے محنت کی تھی اور ان کو جو منزلیں عبور کرائی تھی، اللہ کے قرب خاص نصیب فرمایا تھا، تجلیات الہی کے نزول ان پر ہوتے تھے، تو اب صحابہ کے کمال ظاہر ہونے لگے کیونکہ صحابہ کے ستارے آسمان پر جل ملانے لگے۔ اسے نبی نے بھی اپنے صحابہ کو ستارے کہا، فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ آفتاب کی طرح ہے۔ آفتاب جب تک ہے تو ستارے ظاہر نہیں ہوتے، جب آفتاب پردے میں گیا ہے اب ستارے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا بِأَيِّ مُقْتَدَیْتُمْ اهْتَدَیْتُمْ، ان صحابہ میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جیسے دنیا کے اندر راتوں کو چلنے والے ستاروں کے ذریعے سے راستے پاتے ہیں، راستے عبور کرتے ہیں اور راستے متعین کر کے آج آپ کے بحری جہاز یہ سارے کے ساتھ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستے متعین کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا میرے صحابہ ایسے ہیں، کسی صحابی کے راستے پہ چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو گویا کہ دیکھو صحابہ کا کمال کب ظاہر ہوا؟ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ آپ کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے آفتاب جب تک روشن تو ستارے کیا جھلملائیں گے۔ پھر لوگوں نے ابو بکر کی صدیقی دیکھی، عمر کی فاروقی دیکھی، عثمان کا غنا دیکھا، علی کی مرتضائی دیکھی، پھر یہ سارے کے سارے کمالات جو ہے اللہ تبارک و تعالی ظاہر کیے۔ پھر پتہ چلا کہ صحابہ جن 23 سال تک رسول اللہ نے جن صحابوں کو تیار کیا تھا، وہ صحابہ کیسے ایسے بنے کہ ابو بکر کے بارے فرمایا ابو بکر جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو 1000 آدمی 70,000 آدمی اس کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ 70,000 آدمی ابو بکر کے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے۔ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اور ایک روایت پہ فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیے ایک ابو بکر جب جنت میں داخل ہوگا جس کی صدیقی انسانوں نے دیکھی ہے، جب وہ داخل ہوگا تو کتنی بڑی انسانی جنت کے اندر داخل بلا حساب کتاب کی ہوگی۔ یہ وہ رسول اللہ ہیں کہ جو ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ معمولی مہینہ نہیں، صلاۃ و سلام کا مہینہ ہے، رسول اللہ کو پکارنے کا مہینہ ہے، رسول اللہ کے صلاۃ و سلام رسول اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجیے۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ ہم رسول اللہ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں. فرمایا کہ بندہ جب رسول اللہ پر رحمت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں اتار دیتے ہیں.